بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس پی صدر کی سربراہی میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ایک بہت ہی سینسیٹیو کیس جو ہے وہ ٹریس آؤٹ کیا ہے۔ ہوا اس طرح سے کہ گھریلو ملازمہ جو ہے اس میں اعتماد میں لیا گھر والوں کو، اور گھر کی 2 سالہ جو بچی تھی اس کو لے کے وہ اغوا کر کے لے گئی۔ اس کے بعد ٹیلی فون پہ رینسم مانگتی رہی۔ انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ سارا ٹریک ڈاؤن کیا اور ہمارے جو موبائل لوکیٹرز ان کو دیا، سی آئی کی جو پروفیشنل ٹیم ہے اس نے ساتھ دیا۔ اس طرح ایس ایچ اوز نے ریکی کی کسی دوسرے شہر میں جا کے، بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے گھریلو ملازمہ کو بھی پکڑ لیا، جو اس کا پورا گینگ تھا، اس کا ہسبینڈ تھا، دوسرے لوگ تھے، وہ ہماری پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ یہاں پہ میں اہل ملتان سے کہوں گا کہ اگر اس کی واردات کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو کوئی بھی شہری جو ہے اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ ڈیٹیل اس طرح سے ہے کہ جس عورت نے اغوا کیا بچی، وہ ایک پارک میں کھڑی تھی، ایک فیملی آتی ہے، ان کے سامنے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میرا تو کوئی بھی نہیں ہے اس دنیا میں، مجھے پناہ دے دیں۔ وہ گھر والوں کو ترس آتا ہے، وہ اس کو اپنے گھر ملازمہ رکھ لیتے ہیں۔ گھر میں اس نے اپنا اعتماد بحال کیا 2 ہفتے۔ جب اعتماد بن گیا، بچی جو ہے وہ بیمار ہوئی، تو ظاہری بات ہے سبب ایریا میں ڈاکٹر اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں، بچی جو ہے فوری طور پہ صحت یاب نہ ہوئی، تو اس نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب ہیں، وہ دم کرتے ہیں، فوری بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیر صاحب کا بہانہ کر کے یہ بچی کو لے جاتی ہے دم کرانے کے لیے۔ جب 4-5 گھنٹے نہیں آتی تو گھر والوں کو تشویش ہوتی ہے، تو پھر وہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، تو پتہ چلتا کہ ان کے ساتھ کرائم ہو گیا ہے۔ تو تمام جو اہل ملتان کے شہری ہیں، ایسے جو سرگنے ہیں، جو نوسہ باز ہیں، جو ڈسیپشن کا استعمال کرتے ہیں، ان سے جو ہے وہ ضرور آشنا ہوں ان کے موڈس آپرینڈی سے، اور اس کے بچاؤ کے لیے اقدامات کریں۔ سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے کرایہ دار پر مکان لیتا ہے تو مالک مکان کی جانب سے کچھ چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اب کیا اقدامات کیے جائیں مثال کے طور پر اگر کوئی ملازمہ رکھتا ہے تو ملتان کے عوام کو چاہیے کہ وہ پولیس سے تمام ریکارڈ چیک کرے، کوئی ایکٹیویٹی میں ملوث نہ ہو، کوئی ملتان پولیس والے سے اقدامات کر سکتے ہیں؟ 2-3 چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ جب آپ گھریلو ملازم یا ملازمہ رکھیں تو اس کا کرمنل ریکارڈ ہم سے چیک کرا دیں، اور دوسری بات یہ کہ جو وہ شناختی کارڈ دیں اس کی تصدیق کر لیں۔ بہت ساری جو کیسز ہوئے ہیں اس میں جو شناختی کارڈ دیا وہی ٹیمپرڈ ہوتا تھا، تو اس کا دے لیں۔ اس کا جو موبائل استعمال میں ہے اس کی تصدیق کرا لیں، کون سا موبائل۔ پھر جو بھی ملازم یا ملازمہ رکھیں کسی تصدیق کے ذریعے سے رکھیں۔ جیسے کسی دور میں ہم بینک اکاؤنٹ کھولنے جاتے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ 2 گواہ لے آئیں، جو ہمارے پرانے اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ لے آئیں، ریفرنس ضرور لیں ملازم رکھتے ہوئے، اور جہاں کا وہ رہنے والا ہے اس گاؤں میں جا کے، اس شہر میں جا کے اس کی تصدیق ضرور کر لیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ گھریلو ملازم بیسیکلی آپ کی فیملی کا حصہ بن چکا ہوتا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے گھریلو ملازم کو کہ ان کی ویلیویبلس کہاں پہ پڑی ہیں، کیش کہاں پہ پڑا ہے، بچوں کے آنے جانے کا ٹائمنگ کیا ہے۔ جتنی بھی وارداتیں ہوتی ہیں گھر کی، اس میں گھریلو ملازم کا رشتہ دار کا کردار ضرور سامنے آتا ہے، تو اس میں آپ سارے لوگ جو ہیں ضرور احتیاط برتیں۔ سر اس میں اس کا اغوا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ دوسرا اس موضوع کو کہاں سے برآمد کروایا گیا؟ اس کیس میں کتنے ملزمان ہیں جن کو گرفتار کیا؟ دیکھیں اس کا موٹو تو پیسے لینا تھا، پیسے لینا تھا، یا اگر پیسے نہیں ملتے انہوں نے اس کو فروخت کر دینا تھا۔ 2 آپشنز۔ میاں بیوی ہم نے گرفتار کر لیں ابتدائی طور پہ، ان سے انٹروگیشن ہو رہی ہے کہ اس کے ساتھ اور کون سے ملوث ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت ہے، اوکاڑے کی رہنے والی ہے، ملتان میں آ کے واردات کرتی ہے، اور اتنی پروفیشنل طریقے سے واردات کرتی ہے کہ یہ اس کی پہلی واردات ہو۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں انٹروگیٹ کریں گے۔ دیکھیں ابھی تک سابقہ ریکارڈ اس کا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ریکارڈ کئی دفعہ نہیں بھی ہوتا، بندے نے جرم کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم اس کی انٹروگیشن کر رہے ہیں۔ دوبارہ سوال کیجیے گا۔ دیکھیں اسے ایک موبائل نمبر دیا تھا گھر والوں کو، اس موبائل پہ رابطہ ہوتا تھا۔ جب اس نے بچی اغوا کر لی تو اس نے وہ موبائل جو ہے اپنے جو مالکن تھی اس کے موبائل سے ڈیلیٹ کر دیا، یعنی اعتماد اتنا تھا مالکن کو، اپنا موبائل بھی وہ مالکن کا استعمال کرتی، جاتے ہوئے اپنا کانٹیکٹ ڈیلیٹ کر کے چلے گئی۔ جب پولیس نے انویسٹیگیشن شروع کی تو ان سے پتہ کیا کہ اس کی کوئی شناخت ہے، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی نہیں، ہم تو ترس کھا کے رکھی تھی۔
پھر بات ہوئی کہ کوئی موبائل تھا, انہوں نے کہا ہاں. جب وہ موبائل ڈھونڈنے لگے, موبائل میں وہ نہیں ملا, تو پھر ہم نے ڈاٹا لیا اس کا. ڈاٹا لے کے گھر والوں سے کہا کہ آپ تھوڑا سا ہمیں گیس بتا دیں کب بات ہوئی تھی آخری دفعہ. انہوں نے کوئی ٹائم بتایا, اس ٹائم پہ جو نمبر آئے تھے پھر ہم نے اس پہ کام کیا. اس طرح سے پولیس, آپ سمجھیں کہ ایک اسکریچ سے شروع ہوا یہ کام. تو پولیس نے پروفیشنلزم کے ذریعے سے ملزمان پکڑے. اگر اس پہ محنت نہ کرتے تو کچھ بھی نہیں تھا, کلو لیس کیس تھا. اسی شہر سے بلانگ کرتی تھی, کیا انٹروگیشن اور کب مطلب آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح اور کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کتنے دن میں یہ واقعہ سامنے جو ہے وہ حل ہوا؟ میرے خیال سے انہوں نے 36 آورس میں اس کو حل کر دیا ہے. اور یہ کسی ساتھ والے شہر اکاڑے کے رہنے والے تھے, وہاں سے ہم پکڑ کے دیکھے. سر بچی کو کہاں سے بازیاب کروایا گیا؟ اکاڑے سے ہم نے بازیاب کرایا. اور اس طرح سے تو وہاں سے میاں بیوی کی گرفتاری میاں بیوی کی گرفتاری. جس میں چوری کرتا ہے کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے, جس کا بچی کو نہیں لگوا کہ ایسی کون سی انہوں نے نشانی چھوڑی جس کے لیے پولیس کے لیے کارروائی ثابت کرتا ہے؟ موبائل نمبر. جب موبائل نمبر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنے بھائیوں کو بھی فون کر رہے ہوتے ہیں, سسٹر کو بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو پورے کا پورا جو چیزیں ہیں وہ خود کے سامنے آ جاتی ہیں. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے سر پریونشن کا ذکر کیا کہ خیال رکھنا چاہیے کئی لوگوں کو, فیملی والے کسی کو ہائر کریں سروینٹس, تو ڈومیسٹک سروینٹس کو ہائر کرنے کے لیے کوئی خاص نہ کوئی نہیں ہے نا سیف گارڈ کی اسٹیٹ کی طرف سے, گورنمنٹ کی طرف سے, کہ بھائی کوئی سسٹم ہو کے وہاں پر چیک کیا جا سکے. کیا آیا پولیس ایسا کوئی سسٹم دے سکتی ہے؟ ورنہ آپ کی خدمت مرکز پہ کافی طرح کی جو ہے نا سروسز ہیں, تو یہ جو ڈومیسٹک سروینٹ رکھنا چاہیے تو کیا وہاں جا کر چیک کر سکتا ہے؟ دیکھیں جو کرمنل ریکارڈ ہے, جب بھی ہم نے بڑا موٹا سا لکھ کے ہر خدمت مرکز کے باہر رکھا, جب بھی آپ ملازم رکھیں ہم سے رابطہ کریں. آپ اس کا شناختی کارڈ ہمیں دیں گے, ہم اس کا پورا ڈیٹیل اپنے رجسٹر میں درج کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اس شناختی کارڈ کے اگینسٹ پہلے کوئی کرائم ہوا یا نہیں ہے, اس کا کوئی ریکارڈ ہے یا نہیں ہے. پوری انفارمیشن ہم شہریوں کو پرووائڈ کرتے ہیں اور انہیں رائٹنگ کرتے ہیں. پوری ہماری ایس او پی موجود ہے. جیسے میں نے آپ سے بات کیا, کچھ احتیاطیں بتائی ہیں, تو جب بھی آپ کرتے ہیں تو ہمارا اسٹاف بریف کرتا ہے کہ آپ رکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں خیال کیجیے گا. اچھا سر, یہ جس قسم کا کرائم ٹریس کیا گیا بچے کے لیے, تو ایجپٹ ٹیم نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا ہے, سال کا آخری دن ہے, کیا ان کے لیے کوئی سی سی ہوگا؟ تمام کو 5-5 ہزار آپ کی سفارش پہ. بہت شکریہ. ایک دوسرا کیس ہے, صدر ڈویژن کا, سٹی شجاع آباد کا کیس ہے. اس میں بھی ایک بلائنڈ مرڈر تھا جس میں ہمارے پاس کوئی کلو نہیں تھا. جو قاتل تھا وہاں کا اپنے آپ کو عبدالستار عیدی کہتا تھا. ہر سوشل ورک میں وہ پیش ہوتا تھا اور کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ اس طرح کا گناؤنا جرم کرے گا. اس نے جس بچے کو قتل کیا ہے صرف 50,000 کی خاطر, اس نے بینک سے 50,000 روپیہ نکالا. تھوڑی عمر کا بچہ تھا, اس کی نیت خراب ہوئی, اس نے اس کو قتل کر کے 50,000 جو ہے اپنے پاس رکھ دیا. جو ایسا کیس تھا جس میں کلو ہی نہیں جا سکتا تھا, تو میڈم ایس پی نے اور اس کے جو ایس ایچ اوز ہیں انہوں نے بڑی باریک بینی سے وہ سارے سی سی ٹی وی دیکھے, دوسرے ایویڈنس کلیکٹ کیے, اس کو کراس ایگزامن کیا, جو اس کا بیان تھا اس کو نلیفائی کیا. تو بڑی مہارت کے ساتھ انہوں نے اس کو گرفتار کیا ہے. بلائنڈ مرڈر اگر آپ کو پہلے 5-7 دن میں آپ ٹریس نہیں کر دیتے ہیں تو اس کے بعد امید ختم ہوتی جاتی ہے, کیونکہ کلوز ختم ہو جاتے ہیں اور لوگ اپنا جو ہے ڈیفینس سامنے لے کے آ جاتے ہیں کہ جی میں تو یہاں پہ نہیں تھا, اس طرح سے تھا. فوری طور پہ جو انہوں نے ایکشن کیے ہیں, پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے, میں پوری ٹیم کو, ایس ایچ او کو, ڈی ایس پی کو, ایس پی صاحبہ کو اور ایس پی انویسٹیگیشن کی جو ایفرٹس ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میں ذکر کرتا جاؤں کہ ایس پی انویسٹیگیشن نئے پوسٹ ہوئے ہمارے ملتان میں, انتہائی پروفیشنل آفیسر ہیں. ہر کیس میں یہ جو امپورٹنٹ کیسز ہیں تھانے دار کے ساتھ, ایس ایچ اوز کے ساتھ, انچارج انویسٹیگیشن کے ساتھ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کوآرڈینیشن میں آ جاتے ہیں اور پورا ایک کلوز دیتے ہیں, لائن آف ایکشن دیتے ہیں انویسٹیگیشن سے, جس کی وجہ سے جو ہینس کرائم ہے وہ جلدی ٹریس ہو رہا ہے. ہم ان کی جو خدمات ہیں ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں. میرے خیال 36 آورز میں انہوں نے کیا.
सिर्फ साल के आखिरी दिन में इतने बड़े केसेस सॉल्व हो गए हैं, तो नए साल का क्या आपके लिए आज़म है? क्योंकि अभी हमारे पास ये जो डाटा आया, काफी हद तक चीजें कम हुई हैं, क्राइम हम फख्र करते हैं कि मुल्तान शहर में बाकी शहरों से बहुत ज्यादा कम है क्राइम। तो नए साल का आपका क्या आज़म होगा, किस तरह से लेकर चलना है सेफ्टी को मुल्तान शहरियों के लिए? देखें, नया साल इंशाल्लाह नई हिम्मत के साथ, नई स्ट्रेटजी के साथ निकलेंगे, और ये साल जो है क्रिमिनल्स के लिए इंशाल्लाह बड़ा भारी साबित होगा। जो मंशियात फरोश हैं वो नस्लों के कातिल हैं, किसी तरह की हम उनके साथ नरमी नहीं होने देंगे। मंशियात जो है हम ज़ीरो करेंगे। जो मंशियात के आदी अफराद हैं उनको माशरे में दोबारा बाइज़्ज़त रोज़गार के लिए रिहेबिलिटेट करेंगे, और इसी तरह शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वो रिसोर्स जो हमारे पास है वो इंशाल्लाह इस्तेमाल में लाएंगे। पिछले साल के शुरू में हमारे पास सेफ सिटी नहीं था, इस दफ़ा सेफ सिटी की फैसिलिटी मौजूद है, वो इन्वेस्टिगेशन में बड़ी मददगार साबित होती है, उससे फ़ायदा उठाएंगे।